دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ صرف ایک ہورر سٹوری نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے ایک پرانے گھر سے جڑی ہوئی وہ سچائی ہے جس کے بارے میں زیادہ لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف وہم تھا، لیکن جو لوگ اس گھر میں رہے ان کا کہنا تھا کہ وہاں کچھ ایسا موجود تھا جو آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے کھا جاتا تھا، بالکل دیمک کی طرح۔ یہ واقعہ لاہور کے ایک پرانے علاقے میں موجود ایک اینسیسٹرل ہاؤس کا بتایا جاتا ہے۔ باہر سے دیکھنے میں وہ گھر بالکل نارمل لگتا تھا، پرانی لکڑی کے دروازے، زنگ لگی گرلز اور اندر لمبے اندھیرے کوریڈورز۔ لیکن آس پاس رہنے والے لوگ اس گھر کے پاس رات کے وقت گزرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس گھر میں راشد صاحب اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی بیوی شگفتہ، بیٹا حمزہ، بہو اریبہ اور ایک چھوٹی سی پوتی ہانیہ۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا، کم از کم شروع میں۔ جب حمزہ کی شادی ہوئی اور اریبہ پہلی بار اس گھر میں آئی، اس نے پہلے ہی دن کچھ عجیب بے چینی محسوس کی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس گھر کی دیواروں میں سے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ ایک رات اچانک 2 بجے اس کی آنکھ کھل گئی۔ پورے کمرے میں خاموشی اور اندھیرا۔ پھر اسے ایک آواز سنائی دی، بالکل صاف، جیسے کوئی دیوار کے اندر سے نوک کر رہا ہو۔ اریبہ نے فوراً حمزہ کو جگایا۔ حمزہ نے نیند میں کہا، پرانا گھر ہے، ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ لیکن اریبہ کو لگ رہا تھا کہ وہ آواز صرف لکڑی کی نہیں تھی۔ اگلی کچھ راتوں میں وہ نوکنگ اور زیادہ ہونے لگی، کبھی بیڈ روم کی دیوار سے، کبھی فلور کے نیچے سے، کبھی سیلنگ سے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ ہر رات آواز بالکل 2 بجے شروع ہوتی تھی۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے اریبہ کو ڈرا دیا۔ اس نے ہانیہ کو ڈرائنگ بناتے ہوئے دیکھا۔ ڈرائنگ میں ایک لمبی سی عورت بنی ہوئی تھی۔ اس کے بال بہت زیادہ لمبے تھے اور ہاتھ غیر معمولی طور پر بڑے تھے۔ اریبہ نے ہنس کے پوچھا، یہ کون ہے بیٹا؟ ہانیہ نے جواب دیا، یہ والی آنٹی رات کو دیوار سے باہر آتی ہیں۔ یہ سن کر اریبہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھی کہ شاید بچی کی امیجنیشن ہوگی۔ لیکن اسی رات اریبہ کچن میں پانی پینے کے لیے گئی۔ کچن کی لائٹ بند تھی، صرف فریج کی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ اور تبھی اس کی نظر کچن کی دیوار پہ پڑی۔ کونے میں کوئی کھڑا تھا، ایک عورت جس کے لمبے سیاہ بال تھے اور عجیب طرح سے لمبے ہاتھ۔ اریبہ کا گلا سوکھ گیا، وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ چیز دیوار کے اندر چلی گئی، جیسے وہ دیوار مٹی کی بنی ہو، اور وہ چیز آسانی سے اس کے اندر چلی گئی۔ اریبہ چیخ پڑی۔ حمزہ اور باقی لوگ بھاگ کر آئے، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف دیوار پہ کالی نمی تھی اور عجیب سی بدبو۔ اس واقعے کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ حمزہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنے لگا۔ شگفتہ اکثر چپ چاپ بیسمنٹ میں جا کر گھنٹوں بیٹھی رہتی، اور ہانیہ رات کو اٹھ کر کسی انجان انسان سے باتیں کرتی۔ ایک رات اریبہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا ہانیہ بیڈ پہ نہیں تھی۔ پورا گھر اس کو ڈھونڈنے لگا۔ تبھی بیسمنٹ سے ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ اریبہ نیچے گئی۔ بیسمنٹ میں بالکل اندھیرا تھا، صرف ایک پرانا بلب آن تھا، اور کونے میں ہانیہ کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ دیوار کی طرف تھا، اور وہ آہستہ آہستہ اپنا سر دیوار پہ مار رہی تھی، اور دیوار سے بالکل وہی آواز آ رہی تھی جو روز رات کو سنائی دیتی تھی۔ اریبہ نے فوراً اس کو پکڑا، اور ہانیہ نے آہستہ آہستہ اپنا چہرہ گھمایا۔ اس کی آنکھیں بہت عجیب لگ رہی تھی، اور پھر اس نے ایک ایسی آواز میں کہا جو اس کی نہیں تھی، وہ بھوکی ہے۔ اچانک سے بیسمنٹ کی دیوار پہ کریک آنے لگا، لکڑی ٹوٹنے لگی، اور دیوار کے اندر سے ہزاروں دیمک کے کیڑے نکلنے لگے، کالے، ہلتے ہوئے، ہر طرف پھیلتے جا رہے تھے۔ اریبہ چیخنے لگی۔ اور اس رات کے بعد راشد صاحب نے وہ سچ بتایا جو سالوں سے چھپایا جا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 40 سال پہلے اس گھر میں ایک عورت رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ عورت کالا جادو کرتی تھی، وہ بیسمنٹ میں عجیب ریچولز کرتی تھی۔ پھر ایک رات اچانک سے گھر میں آگ لگ گئی، پورا گھر جل گیا، لیکن اس عورت کی ڈیڈ باڈی کبھی نہیں ملی۔ اس دن کے بعد جو بھی اس گھر میں رہا، اس نے عجیب و غریب چیزیں محسوس کی۔ راشد صاحب روتے ہوئے کہہ رہے تھے، ہم نے بہت کوشش کی یہ گھر چھوڑنے کی، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم کبھی اس گھر سے جا ہی نہیں سکے۔ دن گزرتے گئے اور چیزیں اور بھی زیادہ خطرناک ہوتی گئیں۔ گھر کی دیواریں اندر سے کھوکھلی ہوتی جا رہی تھیں۔ رات کو دیواروں سے کھرچنے کی آوازیں آتی، کبھی کسی کے چلنے کی آواز، کبھی کسی عورت کے ہنسنے کی آواز۔ ایک رات اریبہ نے بیڈ روم کی دیوار میں کریک دیکھا۔ جب وہ پاس گئی
تو اس نے دیکھا کہ اندر کوئی چیز ہل رہی ہے، اور پھر اس کریک کے اندر سے انسانی آنکھیں دکھائی دی۔ اریبہ ڈر کے مارے پیچھے گر گئی۔ اس کو لگا کہ وہ پاگل ہو رہی ہے۔ فیملی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں گے، لیکن جس رات انہیں یہ گھر چھوڑنا تھا، مین ڈور کھلنا بند ہو گیا۔ کھڑکیاں جیسے جم گئی ہوں، لائٹس بند ہو گئیں، اور پورے گھر میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی۔ پھر بیسمنٹ کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ نیچے بہت اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے سے آواز آئی، واپس آ جاؤ۔ شگفتہ جیسے ہپنوسس میں نیچے جا رہی ہو۔ سب اس کے پیچھے بھاگے، اور بیسمنٹ میں وہ چیز کھڑی تھی، وہی عورت۔ اس بار اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پوری خالی تھی، اور اس کے منہ کے اندر ہزاروں دیمک رینگ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے مسکرائی اور بولی، یہ گھر اب میرا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بارے میں الگ الگ باتیں کہی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اریبہ نے پورے گھر کو آگ لگا دی۔ کچھ کہتے ہیں کہ بیسمنٹ میں بلاسٹ ہوا تھا، لیکن صبح جب فائر فائٹرز وہاں پہنچے تو گھر بس ایک جلتا ہوا ملبہ بن چکا تھا۔ فیملی میں سے صرف اریبہ زندہ ملی، مگر ایک ریسکیو ورکر نے بعد میں کہا، جب اریبہ کو ایمبولینس میں بٹھایا جا رہا تھا تو اس نے دیکھا اریبہ کے ہاتھ پہ ایک چھوٹی سی دیمک چل رہی تھی، اور اریبہ اس کو غور سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جیسے وہ چیز ابھی بھی زندہ ہو۔